بیع تولیہ، سیل آن کاسٹ، ایٹ کاسٹ، ایسی بیع جس میں قیمت خرید پر ہی کوئی چیز بیچی جائے، اس پر کوئی منافع نہ لیا جائے۔ کئی مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ تاجر کو، دکاندار کو وہ چیز قیمت خرید پر ہی بیچنی پڑ جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں بیع تولیہ، یعنی جس قیمت پر کوئی چیز خریدی تھی اسی قیمت پر ہی بیچ دی، اس میں منافع کسی قسم کا نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کا سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کا سودا کرنا چاہا کہ یہ جو تمہاری سواری ہے یہ مجھے اس کی قیمت خرید پر بیچ دو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ یہ مفت لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں مفت نہیں لوں گا، پھر میں لوں گا ہی نہیں، بہتر یہ ہے کہ تم یہ چیز مجھے قیمت خرید پر دے دو۔ تو اس کی بات چیت ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا کہ قیمت خرید پر یہ چیز مجھے دے دو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیع تولیہ اصل قیمت پر چیز بیچنا بھی جائز ہے۔ اس سے باقی بیع بھی جائز بنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیز خریدنے کے لیے بات کی، منافع کے بغیر کی، لیکن منافع کے ساتھ بھی بیع ہوتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کی کافی ساری مثالیں ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا بکری خریدنے کے لیے 1 دینار دے کر، اور انہوں نے 1 دینار کی 2 بکریاں خریدی، اور پھر واپسی پر 1 بکری بیچ دی 1 دینار میں منافع پر، یعنی آدھے دینار کی بکری لی اور منافع پر 1 دینار میں بیچ دی۔ 1 دینار کی 2 بکریاں نہیں تھی، 1 بکری آدھے دینار کی ہوئی، تو 1 بکری پھر 1 دینار میں بیچ دی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے کہ میں نے اس طرح سودا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سودے کو برقرار رکھا۔ تو اس میں کیا مثال ہوئی کہ اس نے منافع کے ساتھ، یعنی بیع مرابحہ، اور اسی کے ساتھ بیع مساومہ بھی ہو گیا۔ مرابحہ شاید نہ ہو یا ہو، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں، حدیث میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ انہوں نے جب بکری بیچی تھی واپسی اصل قیمت بتا کر بیچی تھی یا ایسے ہی بیچی تھی۔ تو بیع مساومہ تو غالباً پکی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، بیع مرابحہ بھی شریعت نے جائز رکھی ہے، اس کی بھی اور، لیکن اس ایک حدیث پر بات ہو رہی ہے، تو اس سے بیع مساومہ کی بھی تائید ہوتی ہے، بیع تولیہ کی تو اس مثال سے ہو گئی جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا کرنا چاہا، تو یہ بیع بھی جائز ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے، دلیل سے۔ اسی کے ساتھ بیع اشراک ہے، اس کی چوتھی قسم، وہ بھی بیع تولیہ کی طرح ہے کہ ایک شخص ایک تھیلا مثال کے طور پر چینی کا لیتا ہے 5000 میں، اور وہ اس کا 5واں حصہ 1000 میں بیچ دیتا ہے، یعنی اس میں کوئی منافع نہیں کرتا، کوئی منافع نہیں کرتا، لیکن وہ اس چیز کا ایک حصہ بیچتا ہے، اور وہ حصہ جو اس نسبت سے اس کی قیمت خرید بنتی ہے اسی پر بیچتا ہے، تو اسے کہتے ہیں بیع اشراک، یعنی ایک حصہ بیچا لیکن بیچا وہ بھی قیمت خرید پر۔ تو یہ تو اسی حدیث سے ثابت ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرنی چاہیے کہ قیمت خرید پر بیچنا، تو قیمت خرید پر بیچنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اس کی 5ویں قسم ہے بیع ودیعہ، جو سیل اس طرح ہوتی ہے کہ گھاٹے کا سودا کرنا، سیل ایٹ لاس، یعنی نقصان پر کوئی چیز بیچنا۔ کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ بندے نے کوئی چیز خریدی ہوتی ہے اور اس کو کوئی مجبوری پڑ جاتی ہے اور وہ چیز اپنی بیچنا چاہتا ہے، اور آگے جو لینے والے ہیں وہ اس کی کم قیمت لگاتے ہیں۔ کم قیمت لگانے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے
کہ مارکیٹ میں ریٹ کم ہو گیا تو پھر اس کو کم قیمت پر ہی بیچے گا، یا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی مجبوری بھی نہیں ہوتی، دکاندار ہے، کوئی چیز اس نے خریدی، جیسے آج کل پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ ہوتا ہے کہ قیمتیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ قیمت پیٹرول پمپ والے نے 200 روپے لیٹر کے حساب سے پیٹرول خریدا ہوتا ہے اور اگلے دن حکومت 190 روپے اس کا ریٹ مقرر کر دیتی ہے، تو وہ قیمت خرید سے کم قیمت پر پیٹرول بیچتا ہے، ڈیزل بیچتا ہے، جو اسے نقصان ہوتا ہے، لیکن کیونکہ مارکیٹ یہی چل رہی ہے، وہ مجبور ہے اس کو بیچنا ہے، تو اسے کہتے ہیں جو چیز قیمت خرید سے کم پر بیچی جائے یعنی نقصان پر بیچی جائے، اسے کہتے ہیں بیع ودیعہ۔ یہ بیع بھی شریعت میں جائز ہے، اس کی بھی اجازت ہے کہ بندہ اپنی قیمت خرید سے کم قیمت پر بھی چیز حالات کے تحت بیچ سکتا ہے، شریعت کی اس نے اجازت دی ہے۔